بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ درس سراجی گزشتہ سبق کے اندر امام سراجی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب السراجی فی المیراث کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کیا تھا اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحث آ چکی ہے۔ بسم اللہ کے بعد امام سراجی امام سجاوندی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السراجی فی المیراث کو اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کے ساتھ کتاب کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین۔ اس عبارت کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن الفاظ کی کچھ مختصر وضاحت آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے۔ ایک لفظ جو ہے وہ ہے لفظ حمد الحمد، اور دوسرا لفظ ہے لفظ اللہ، تیسرا لفظ ہے لفظ رب، اور چوتھا لفظ ہے لفظ عالمین۔ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے مترجمین حضرات الگ الگ اسلوب میں رہ کر اس کا ترجمہ عرض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار اور پالنہار ہے، اور مدارس اسلامیہ کے اندر جو ترجمہ عموماً مشہور اور معروف ہے وہ اس طریقے سے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے خاص ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، حمد الشاکرین شکر گزار بندوں کے حمد اور تعریف کرنے کی طرح۔ امام سراجی علیہ الرحمہ نے دیگر مصنفین کے طرز سے ہٹ کر ایک الگ طرز اور اسلوب اختیار کیا ہے کہ امام سراجی فرماتے ہیں اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، لیکن عام تعریفیں نہیں بلکہ وہ تعریفیں جو اللہ کے شکر گزار بندے گزر چکے ہیں یا جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، وہ جس اسلوب میں رہ کر جس فکر اور تڑپ اور درد کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، ان شاکرین، ان زاہدین، ان متقی اور ان پرہیزگاروں کے تعریفوں کی طرح ایسی تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے پوری کائنات کو اور پورے عالم دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر جو ہے حمد الشاکرین اگر اس کو عام رکھا جائے تو اس عام کے تحت تمام شاکرین داخل ہو سکتے ہیں جو بھی اہل ایمان ہیں، چاہے وہ صف انبیاء کے ہوں، چاہے وہ صف صحابہ کے ہوں، یا بعد کے تابعین، اتباع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، صلحاء، اتقیاء، اخیار، ابرار، امت کے اندر جو بھی صفت شکر کے ساتھ متصف ہے ان کی تعریف مراد ہے۔ لیکن اگر حمد الشاکرین سے مراد اس کے اندر جو الف لام اس سے مراد اگر انبیاء کو لیا جائے تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو اللہ تمام عالموں کا پیدا کرنے والا اور پالنہار ہے، ان تعریفوں کی طرح جیسی تعریفیں ادا کی ہیں وقت کے انبیاء اور وقت کے مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام نے۔
آگے ہے والصلاۃ والسلام علی خیر البریتی، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو مخلوقات میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، وآلہ الطیبین، اور ان کے آل پر جو آل طاہر ہیں، مطہر ہے، پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، الطاہرین، الطیبین جو اچھے بھی ہیں اور الطاہرین جو پاک بھی ہیں۔ تو یہ ہے اس خطبے کا ترجمہ۔ جہاں تک لفظ حمد کی بات ہے، لغتاً حمد کہتے ہیں حمیدہ یحمدو سمیع یسمع، اس کے معنی ہے تعریف کرنا، مطلقاً تعریف کرنا۔ اور لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا اسم علم ہے۔ اللہ وہ واجب الوجود ذات جس کے اندر تمام صفات اور کمالیہ صفات ان کے اندر موجود ہیں، اور ان صفات کے اندر کوئی مخلوق ان میں شریک نہیں ہے۔ ان صفات کے اندر اس معنی کے اعتبار سے، اس کمال کے اعتبار سے مخلوق میں کوئی ایک اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ کا مطلب بنتا ہے۔ اور لفظ حمد کی جو اصطلاحی تعریف اور فنی تعریف بیان کی جاتی ہے، هو الثناء بالجمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہ، اللہ کی تعریف بیان کرنا بذریعہ زبان کی ان چیزوں پر جو چیزیں بہتر بھی ہیں اور اختیاری چیزیں ہیں، چاہے پھر نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، ان چیزوں پر تعریف بیان کرنا یہ حمد کہلاتا ہے۔ لفظ رب اس کی جمع ارباب آتی ہے۔ رب کے معنی ہوتا ہے مالک، رب کے معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ یاد رکھنا چاہے کہ لفظ رب کا استعمال اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ رب کا استعمال مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لفظ رب کا استعمال تنہا استعمال میں لایا جائے تو سمجھنا چاہے یہاں رب سے مراد خالق حقیقی اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ لیکن جب مخلوق کی بات آتی ہو تو لفظ رب کا استعمال مخلوق پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن اضافت کے ساتھ۔ جیسے کسی مالدار کو کہا جاتا ہے رب المال، مال کا مالک۔ کسی عزت دار شخص کو کہتے ہیں رب العزہ، کسی شرافت والے کو کہا جاتا ہے رب الشرافہ، کسی وجاہت والے کو کہتے ہیں رب الکرامہ، رب الوجاہہ۔ تو اضافت کے ساتھ مخلوق کے لیے اس لفظ کا استعمال جائز ہے، لیکن اللہ کے لیے اضافت کے ساتھ بھی جائز ہے اور بغیر اضافت کے ساتھ بھی جائز ہے۔ مثال ہم نے کہا الحمدللہ ربن، تمام تعریفیں رب کے لیے ہے، یہاں مراد ہے خالق حقیقی۔ الحمدللہ رب الدنیا، رب الآخرہ، رب العالم، رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پالنہار پیدا کرنے والا ہے۔ العالم، عالمین، عالم کے معنی ہے کائنات، کائنات کا ایک شعبہ جس کے اندر ایک مخلوق رہتی ہو۔ ایک جنس کی ایک مخلوق کو عالم کہتے ہیں، یا ایک مخصوص حصے کو عالم کہتے ہیں، یا ایک مخصوص علاقے کو بھی عالم کہتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر علاقے انگنت ہیں، کائنات کے اندر مخلوقات انگنت ہیں، کائنات کے اندر جو خلقت ہے مختلف اجناس کی، مختلف انواع کی، وہ انگنت ہے جو ہمارے حد اور شمار میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ ان تمام عالموں کا، اللہ ان تمام مخلوقات کا، اللہ ان تمام اجناس کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، جن کو اللہ نے خود اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ آگے ہے والصلاۃ والسلام علی خیر البریہ۔ صلاۃ و سلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ اس سے پہلے بھی میں نے غالباً عقیدۃ الطحاویہ کے درس میں عرض کیا تھا، تو یہاں بھی مختصراً اور اجمالاً عرض کروں گا کہ صلاۃ و سلام کا عمل ایک محترم بشان عمل ہے۔
یہ عمل اللہ بھی فرماتے ہیں لیکن اپنی شان کے مطابق، یہ عمل حضرات ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام بھی فرماتے ہیں لیکن اپنے اسلوب کے درجے میں، اور یہ عمل انسانیت بالخصوص اہل اسلام بھی اس کو سر انجام دیتی ہے لیکن اپنے اسلوب اور مزاج میں۔ اللہ کا صلاۃ و سلام کیا ہے؟ اپنی ذات سے، اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے، اپنی قوت سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر خاص نوازشات کو نازل فرماتے ہیں، ان پر خاص قسم کے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ بذات خود کسی کے مانگے بغیر، کسی سے مانگے بغیر اپنے نبیوں کے درجات میں ترقی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہوتا ہے صلاۃ و سلام۔ اور ملائکہ کا صلاۃ و سلام اس سے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ اللہ سے نزول رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور جہاں تک عام انسانیت کی بات ہے وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے درجات کو بڑھا دیجئے، ان پر خاص رحمت نازل فرما دیجئے، ان پر خاص سلامتی نازل فرما دیجئے، یا بالعموم کسی بھی قسم کی تعریفات جس کے اندر انبیاء کی تعریفات کو بیان کرنا مقصود ہے، ان کی بڑائی اور عظمت اور ان کی کبریائی، ان کی وجاہت، ان کی سیرت کو بیان کرنا مقصود اور مطلوب ہو، یہ بھی صلاۃ و سلام کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ان میں مزید ترقیاں اور مزید درجات عطا فرمائے تاکہ نبی کا مقام اور مرتبہ اور دو بالا ہو جائے۔ تو لفظ صلاۃ اور لفظ سلام براہ راست انبیاء کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی پیغمبر کا نام پاک لے کر ان پر علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، انبیاء کے ما سوا پر براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنا، اس کو اہل سنت علماء نے مناسب نہیں سمجھا ہے۔ ہاں، غیر انبیاء کو انبیاء کے تابع کرتے ہوئے پہلے نبیوں کا تذکرہ ہو، اس کے بعد نبیوں کے آل کا تذکرہ ہو، اصحاب کا تذکرہ ہو، امت کے افراد اخیار کا تذکرہ ہو، تو اس ضمن کے اندر ان ما سوائے پیغمبروں پر لفظ صلاۃ اور سلام کا استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے یہاں پر ہے والصلاۃ والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، یہاں پر صلاۃ و سلام آل بیت پر اور اصحاب مصطفیٰ پر بھی یہ لفظ صلاۃ و سلام پڑھا گیا، لیکن پہلے جب حضور کا نام پاک بیان کیا گیا اس کے بعد اس ضمن میں اور اس کی مطابعت میں آل بیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے لیے استعمال میں لایا جائے یا لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے انفراداً استعمال میں لایا جائے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر آپ لوگ ایک نکتہ عرض کر سکتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہوتے ہیں وہ اپنے 12 ائمہ کے مبارک نام لینے کے بعد ان پر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کلمہ اور یہ جملہ اس پر بڑھا دیتے ہیں، یا صحابہ کرام میں جو آل بیت کے عنوان سے جو بالعموم ان کے یہاں مشہور اور معروف ہے، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ بھی وہ لوگ لفظ علیہ الصلاۃ والسلام کا اضافہ فرماتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ جہاں تک اس لفظ کا، اس جملے کا ان مقدس شخصیات کے ساتھ استعمال میں لانا، اہل تشیع یہ ایک خاص منصوبے کے تحت وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ اہل تشیع ان 12 ائمہ کو پیغمبروں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اہل تشیع ان 12 ائمہ کو اللہ کا مقام، خالق کائنات کا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ ان کا ان 12 ائمہ کے بارے میں ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو نظریہ ہمارا اللہ کے بارے میں ہے، اور جو نظریہ ہمیں انبیاء کے بارے میں ہونا چاہے وہ نظریہ اہل تشیع نے ان 12 ائمہ کے بارے میں
جو ہے تسلیم کیا ہے اس کو مانتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کے تقاریر میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی تحاریر میں یہ چیزیں موجود ہے، ان کے جو ہے امام باڑوں میں اس قسم کے دروس چلتے ہیں، اس قسم کے سلسلے بیان کیے جاتے ہیں، وہ ان 12 ائمہ کو انبیاء یا انبیاء سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، تو اس سازش کے پیش نظر وہ ان 12 ائمہ کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عنوان استعمال کرتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت ان 12 ائمہ کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کے اہل سنت قائل ہیں، لیکن ان کا جو اپنا مقام اور مرتبہ بنتا ہے ہم ان کو وہی مقام دیتے ہیں، جس مقام پہ وہ نہیں ہیں ہم وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا جس مقام پہ ہیں اس مقام سے ہم ان کو نیچے لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہماری شریعت اعتدال والی شریعت ہے، ہماری شریعت جو ہے مسلک اعتدال اور نقطہ اعتدال کا درس دیتی ہے۔ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام کو عنوان انبیاء اور مرسلین کے لیے ہو، یا وہ جو انبیاء اور مرسلین پر وحی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں جیسے حضرت ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے علاوہ دیگر جو گروہ اور طبقہ جات ہے ان کے لیے اپنے اپنے مناسب کلمات اور جملہ دعائیہ کو استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن لفظ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے لیے استعمال میں لانا ایک بالغیر علت کی وجہ سے جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس عنوان کو لے کر اہل تشیع ایک کفری عقیدے کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، جس سے ہر صورت میں اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور ایک دوسری بات وہ یہ کہ وآلہ الطیبین الطاہرین، آل بیت کا مصداق کون ہیں، اہل بیت کون لوگ ہیں، اس مسئلے سے متعلق میں نے عقیدۃ الطحاویہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھایا تھا، یہاں پر ضمناً اور اختصاراً عرض کروں گا۔ لفظ آل بیت، آل بیت، بیت کے افراد، گھر کے افراد، افراد خانہ، گھر کے ممبران، گھر میں رہنے والے لوگ۔ لفظ آل بیت کے معاملے پر اس وقت بہت لیدے کے ہو رہی ہے۔ اس لفظ آل بیت کے بارے میں نے عقیدۃ الطحاویہ کے درس میں عرض کیا تھا کہ اہل السنت والجماعت، بالخصوص میں بات کروں گا علماء دیوبند کی، علماء دیوبند نے آل بیت کو کچھ وسعت کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ لفظ آل بیت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے گھر کے ممبران، تو اس عربی لفظ کو دیکھ کر ہی اس کا مصداق وہ لوگ بنتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر رہنے والے تھے۔ گھر کے اندر رہنے والے یا تو کوئی خود خاوند ہو سکتا ہے، یا اس کی ازواج اس خاوند کی بیویاں ہو سکتی ہیں، یا ان بیویوں سے ولادت پانے والے، پیدا ہونے والے بچے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ لفظ آل بیت عربی لفظ کی تعبیر کے اعتبار سے یہ لفظ ان تمام افراد پر بولا جاتا ہے۔ پھر یہ آل بیت کا لفظ جب قرآن میں استعمال ہوا تو جس جگہ پہ اس لفظ کا استعمال عمل میں لایا گیا وہاں سیاق اور سباق آگے پیچھے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا تھا، تو مفسرین اور محققین کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت میں آل بیت سے مراد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں۔ تیسرا نظریہ ہے کہ لفظ آل بیت جہاں قرآن اور سنت میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، وہاں آل بیت سے مراد وہ لوگ
کہ جن پر صدقہ حرام ہے، چاہے وہ آل عقیل ہو، آل عباس ہو، آل جعفر ہو، یا آل علی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور ان کی آل، ان سب پر بھی لفظ آل کا استعمال ہوتا ہے، ان کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو بہترین نظریہ ہے جس پر بالعموم اتفاق کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ہے ازواج مطہرات اور خاندان علی مرتضیٰ، اور ساتھ میں وسعت دے کر اگر لفظ آل بیت کو بحیثیت لغت دیکھا جائے کہ حضور کی جو بھی ازواج مطہرات تھی 11، اور ان سے جو پیدا ہونے والے اولاد، بالخصوص اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے جو پیدا ہونے والی اولاد تھیں، چاہے ان میں لڑکیاں تھیں یا لڑکے تھے، وہ سب کے سب آل بیت میں داخل ہیں، وہ سب کے سب آل بیت میں داخل ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں آل بیت میں داخل ہیں، حضور کے 3 لڑکے یا 2 کی بات کریں، تاریخ کے اندر چونکہ اختلاف ہے، 3 کی بات کریں یا جو بھی ثابت ہیں وہ سب آل بیت کے افراد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات آل بیت کے افراد ہیں۔ تو اس مسئلے پر ایک نقطہ ذہن میں یہ رکھیں، آل بیت بہرحال جو بھی ہو، ہمیں سب کو تعظیم کے ساتھ جو ہے دیکھنا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، دل میں ان کی عقیدت رکھنی ہے، چاہے کچھ آل بیت ہو یا نہ ہو، لیکن دور نبوت کے زمانے کے مومنین اور مسلمان یا دور صحابہ کے مومنین اور مسلمان جن کا ایمان پر اختتام ثابت ہے، خیر القرون کے افراد چونکہ قابل تعظیم اور قابل عزت ہوا کرتے ہیں، بلکہ ہر کوئی مسلمان قابل عزت اور قابل تعظیم ہیں، لیکن وہ مسلمان جنہوں نے زمانے نبوت کو پایا، جنہوں نے زمانے صحابیت کو پایا، جنہوں نے نزول وحی کے زمانے کو پایا، وہ لوگ دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عزت اور احترام کے حقدار ہے۔ تو مسلک اعتدال یہ ہے کہ افراد آل بیت جو بھی ہیں وہ صحابہ کرام کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں ان کو صحابیت کے عنوان سے بھی جاننا ہے، اور اہل بیت کے عنوان، یعنی کہ اہل بیت حضور کے قرابت دار، حضور کے رشتہ دار، جہاں رشتہ داری کا ایک حق بنتا ہے، دوسرا حق صحابیت کی وجہ سے بنتا ہے، تو ہمیں ہر ایک حضور کے قرابت دار کو قرابت کی وجہ سے تعظیم دینی ہے اور ان کے صحابی ہونے کے اعتبار سے تعظیم دینی ہے، یا جو لوگ وہ ہے کہ جن کو آل بیت کے ساتھ تعلق ہے، ان کا ایمان اور اسلام ثابت ہے، وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں تعظیم کے زیادہ حقدار ہے۔ والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ آل بیت کے بارے میں میں نے تھوڑا سا اختصار، بلکہ اگر اور بھی آپ اس کو اور بھی سمجھنا چاہے تو ایک ہے آل بیت بالقرآن، ایک ہے آل بیت بالحدیث، ایک ہے آل بیت باللغہ، ایک ہے آل بیت بالعرف۔ بعض احادیثوں کے اندر کچھ وہ صحابہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرابت کا تعلق نہیں تھا، لیکن ان صحابہ کے لیے حضور نے لفظ آل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر پہ تشریف لایا کرتے تھے، دیگر صحابہ اس خیال میں رہتے تھے کہ شاید یہ بھی حضور کے گھر کے ممبران میں سے ہیں، کبھی کبھار ان جیسے افراد اور اشخاص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی لفظ آل بیت کا استعمال فرمایا ہے۔ تو کچھ آل بیت وہ ہے جن کا آل بیت ہونا قرآن سے ثابت ہے، کچھ آل بیت ممبران وہ ہے جن کا آل بیت ہونا حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، کچھ آل بیت وہ ہے جن کا آل بیت ہونا عربی لغت کے لفظ آل بیت اس سے ثابت ہوتا ہے، اور کچھ افراد وہ ہے جن کا آل بیت ثابت ہونا عرف، عرب کے صحابہ کے جو ماحول اور مزاج کے اعتبار سے ان کا آل بیت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں ان میں سے ہر ایک کو عزت، احترام، توقیر اور تعظیم کی نگاہوں سے دیکھنا چاہے۔ تو امام سجاوندی علیہ رحمہ نے اس کتاب کا جو بعد بسم اللہ جو آغاز فرمایا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ اور اللہ کا تعارف پیش کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خراج تحسین کا معاملہ
کرتے ہوئے ان کے حق میں صلاۃ و سلام کا گلدستہ عرض کرتے ہوئے اور اس کے بعد ان کے آل بیت کے ساتھ اظہار عقیدت اور اظہار محبت کا بھرپور مظاہرہ فرماتے ہوئے اس کے بعد امام سجاوندی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے۔ لیکن میں نے پھر بھی یہاں پہ عرض کیا ہے کہ اس خطبے کے اندر جو اکثر مسائل ہے ان اکثر مسائل کو میں نے متفرقاً عقیدت الطحاویہ کے مختلف دروس کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ لوگوں نے وہ دروس پہلے سے بھی سماعت فرمائے ہیں، کچھ احباب نے ان کے نوٹ بھی لکھے تھے اور ان کے الحمدللہ ویڈیو بھی ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے محبت رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔